सलीबी शुतर सवार ने ऊँट को मोड़ा, कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊँट दौड़ा दिया। ऊँट के लिए निसफ मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया और शुतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों के कदमों की आवाज़ से शिकार के चौकन्ना हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े की पीठ पर बांध दो। इसके दोस्त हैरत ज़दा होकर बालियान को देख रहे थे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। उन्होंने इसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त ज़ाया होता रहा। बालियान ने इन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि जो कुछ कह रहा है होश ठिकाने रख के कह रहा है और काहिरा जाने में ही मसलहत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में इसे देख रही थीं। बालियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीनें डाल लीं और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज़ से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं, लड़कियों को काहिरा ले जा रहे हैं। वो हमला आवरों को सुल्तान अयूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर ने इसके दिल में उतरकर उसे खामोश कर दिया। उसके दोस्त इतने ज़्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके, संभलने से पहले ही ख़त्म हो गए। सलीबियों का छापा कामयाब था। लड़कियाँ आज़ाद हो चुकी थीं। छापा मार उन्हें फ़ौरन अपनी जगह ले गए। उन्होंने कमांडर को पहचान लिया, वो भी इनकी पार्टी का जासूस था। उन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और पहरेदार के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सुल्तान अयूबी के भेजे हुए सवार इस जगह से अभी दूर थे जहां से कैदी लड़कियां बालियान के आदमियों ने रिहा कराई थीं। रात को बीच चले जा रहे थे, ताकुब में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। रहनुमा उनके साथ था, वो रास्ता और जगह नहीं भूला था। वो इन्हें इस जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक मशल जलाकर देखा गया, वहां राबन और इसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थीं। ये चीरी फाड़ी और खाई हुई थीं। उस वक़्त भी सहराही लोमड़ियाँ और गिदड़ इन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक़्त उन्हें गिद्ध खाते रहे। मुहाफिज अपने कमांडर को उस जगह ले गया जहाँ से उसने घोड़ा खोला था। वहाँ से मशल की रोशनी में ज़मीन देखी गई। घोड़ों के कदमों के निशान नज़र आ रहे थे और सिमत की निशानदही कर रहे थे जिधर ये गए थे, मगर रात के वक़्त इन निशानों को देख कर चलना बहुत मुश्किल था। वक़्त ज़ाया होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं क़याम किया गया। सलीबी पार्टी के कैंप में सब जागते रहे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि शहर की तारीकी में बहिरा रूम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस वक्त मैग्नाना मारियोस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने यह कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे काहिरा चले जाते। अब वो काहिरा से बहुत दूर हैं, इसलिए कत्ल की मुहिम ख़त्म की जाती है। ये मेरी मुहिम है जिसे मौत के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैग्नाना मारियोस ने कहा, मैंने सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने का हलफ उठाया है। मुझे एक साथी और एक लड़की की ज़रूरत है। ये फैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। कमांडर ने कहा, सब पर फ़र्ज़ है कि मेरा हुक्म माने। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। मैग्नाना मारियोस ने कहा, तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने उसे डांट दिया। मैग्नाना मारियोस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सूंघ ली। उनके साथी मैदान दरमियान में आ गए। मैग्नाना मारियोस ने कहा, मैं खुदा का दुत्कारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफ़ी के दरमियान भटक रहा हूँ। क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में क्यों किया गया था? 5 साल गुजरे। मेरी एक बहन जिसकी उम्र 16 साल थी अगवा कर ली गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा बाप मर चुका है, माँ अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मुशक्क़त करके इन सब का पेट पालता था। मैंने गिरजे में सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह के बुत से बहुत दफ़ा पूछा था कि मैं गरीब क्यों हूँ। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दयानतदारी से इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे कुंबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी माँ को खुदा ने क्यों अंधा किया है? यीशु मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और जब कुंवारी बहन अगवा हो गई तो मैंने गिरजे में जाकर कुंवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कुंवारी बहन के कुंवारेपन पे तुझे तरस क्यों नहीं आया? वो मासूम थी। इस पर खुदा ने यह जुल्म किया था कि इसे खूबसूरती दे दी थी। मुझे यीशु मसीह ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कुंवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज़ मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन इस अमीर आदमी के घर में है। वो अय्याश आदमी है, कुंवारियों को अगवा कराता है, थोड़े दिन उनके साथ खेलता है और उन्हें कहीं गायब कर देता है। लेकिन वो आदमी
بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بادشاہ اسے رتبے کی تلوار دی ہے۔ گناہ گار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی، اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے گھس آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا، لڑکیوں کے آنسو نکل آئے، صحرا کی رات کے سکوت میں اس بات کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں، میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا، شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی تھی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر سیڑھیوں کے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا اور کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آئے، ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دیں، بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کا درباری کے گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کرنے کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیریں ڈال کر کوٹڑی میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا جو بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں، لیکن میں نے جب یہ سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اس کا جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھی قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔
میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے، میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی، میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی سوجھ بوجھ کوئی بو بھی نہیں آتی نظر۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ میں اس کا ساتھ دوں گا، مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگرانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ جب سے میں آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کر لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، موبی نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں۔